ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بیلٹن روڈ کے اعلیٰ سطح فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تیسرے BRF فورم میں شرکت پر بہت خوشی ہے۔ بیلٹن روڈ کے آئیڈیاز پر صدر شی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ BRI اور CPEC کے 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ BRI ترقی و خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ عوامی سطح پر رابطوں اور معاشی ترقی کو BRI سے فروغ ملا۔ مرطوب روابط ہی عوام کی خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ چین کے ترقیاتی ماڈل سے بہت متاثر ہوں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا، دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ اور دباؤ کے چیلنجز درپیش ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن، توانائی اور ریٹیل تفریح کے خاتمے کے لیے سرمایہ کاری کی ضروری ہے۔ 2013 میں پاکستان BRI کے فلیگ شپ منصوبے CPEC کا آغاز ہوا۔ CPEC کے تحت $25,000 سے زائد کے 50 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ CPEC کے ذریعے پاکستان میں 8,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ 10,000 میگا واٹ کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ گوادر میں جلد بین الاقوامی ایئرپورٹ فعال ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مربوط مواصلاتی روابط کے ذریعے زراعت اور صنعت ترقی کرے گی۔ کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالنے پر چینی قیادت خراج تحسین کی مستحق ہے۔ پاکستان CPEC میں دیگر ملکوں اور شراکت داروں کا خیر مقدم کرے گا۔ مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں سے ہی انسانیت کی فلاح ممکن ہے۔ اسرائیل نے خود کو دہشت گرد اور نسل کش ثابت کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے ہسپتال پر حملے میں 877 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے واقعے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4,000 کے قریب، شہداء میں 1,000 سے زائد خواتین، 940 سے زائد بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 116 سے زائد طبی مراکز کو نشانہ بنایا جا چکا۔ 50,000 حاملہ خواتین کی بھی ہسپتالوں تک رسائی بند ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ میں موجود ہسپتال کو نشانہ بنایا، جس میں 600 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سالوں سے ناکہ بندی کا شکار غزہ میں پہلے ہی صحت کی سہولیات کم ہیں اور حالیہ جنگ اور سخت ترین ناکہ بندی نے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت ہے اور بجلی نہ ہونے کے باعث متعدد ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر غیر فعال ہو چکے ہیں۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے خلاف فلسطینی صدر محمود عباس نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ محمود عباس نے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف پرچم بھی سرنگوں رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا، غزہ پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے۔ خاموشی اب قابل قبول نہیں ہے۔ غزہ میں ہسپتال پر حملے کی بین الاقوامی مذمت کے بعد اسرائیل کی نئی سازش، بین الاقوامی سطح پر مذمت اور دباؤ سے بچنے کے لیے اسرائیل نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ہسپتال پر حملے کا الزام حماس پر ہی دھر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا، حماس کا لانچ کیا راکٹ غزہ کے ہسپتال سے ٹکرایا۔ حماس کا اسرائیل کے خلاف لانچ کیا راکٹ ناکام ہو کر ہسپتال سے ٹکرایا ہے۔ فلسطین کے ہسپتال پر حملے اور جنگی جرائم کرنا اسرائیل کا پرانا وتیرہ ہے۔ قابض اسرائیل اس سے قبل بھی درجنوں بار غزہ کے ہسپتال پر حملے کر چکا۔ 7 اکتوبر 2014 اسرائیل نے ہسپتال پر حملہ کر کے پیرامیڈیکل کے 7 اہلکاروں کو شہید کیا۔ 21 جولائی 2014 کو قابض اسرائیلی فوج نے ٹینک کا گولہ شمالی غزہ میں ہسپتال پر فائر کیا۔ 21 جولائی 2014 کو حملے میں 4 افراد شہید اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو بڑھانا ہے۔ ISPR کے مطابق آج کے لانچ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے دیکھا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کامیاب ٹیسٹ پر تعاون پر تمام لوگوں کی تکنیکی صلاحیتوں، لگن اور عزم کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم پاکستان اور سروس چیف نے بھی اس کامیابی پر اسٹریٹجک فورسز کے تمام ارکان کو مبارکباد دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ کے ہسپتال پر اسرائیل کے وحشیانہ اور مجرمانہ حملے کی مذمت کرتا ہے۔ مندوب منیر اکرم نے 6 کمیٹی اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا، حملے میں زیادہ تر بیمار اور زخمی فلسطینی بچے، خواتین اور مرد شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا واضح جنگی جرم اور انسانیت کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان غزہ کے لوگوں کو اشیاء ضروریہ پہنچانے کے لیے انسانی راہداری قائم کرنے کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیل بمباری کی مذمت کر دی گئی۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ ظالمانہ، وحشیانہ اور غیر انسانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال پر بمباری جنگی جرم ہے۔ دنیا اسرائیل کے مظالم پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ یہ پاگل پن اب بند ہونا چاہیے۔ ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کرتے
ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ہسپتال پر حملہ کر کے سفاکیت کی تمام حدود کو عبور کر لیا ہے۔ ہسپتال پر اسرائیلی حملہ پوری انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہسپتال پر حملے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی شہادت اسرائیلی بربریت کا کھلا ثبوت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی ادارے اسرائیل کی انسانیت سوز پیش قدمی کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ ثانیہ کارساز کو گزرے آج 16 برس مکمل ہو گئے۔ ثانیہ کارساز اس وقت رونما ہوا جب 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے جلوس پر کراچی میں خودکش حملہ کیا گیا۔ ثانیہ کارساز کے شہداء کے اہل خانہ آج بھی اپنے پیاروں کو یاد کر کے غمزدہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی پاکستان آمد پر نکالی گئی ریلی میں دہشت گردی کی اس خوفناک واردات نے 130 افراد کی جان لی تھی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز پانے والی محترمہ بینظیر بھٹو 8 سال کی جلاوطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو کراچی ایئرپورٹ پہنچی تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ خطروں میں گھری اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز پانے والی اس بہادر رہنما کو 27 دسمبر کو پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بار دشمن کامیاب رہا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئیں۔ پیپلز پارٹی آج ان شہداء کی یاد کا دن مناتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پیپلز پارٹی کے جالے کارکنان اور رہنما یادگار شہداء کارساز پر پہنچ کر ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ثانیہ کارساز کی 16ویں برسی پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تقریبات ثانیہ کارساز کے شہداء کے احسان ثواب کے لیے گڑی خدا بخش میں قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فیال طالپور کی گڑی خدا بخش میں منعقدہ قرآن خوانی اور دعائی اجتماع میں شرکت۔ دعائی اجتماع میں ثانیہ کارساز کے شہداء کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی گئی۔ اجتماع میں پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیداران اور کارکنان بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ فریال طالپور نے گڑی خدا بخش میں مدفن شہداء کارساز کے مزاروں پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ شہید بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مزاروں پر بھی پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ فریال طالپور نے شہید میر مرتضی بھٹو اور شہید شاہ نواز بھٹو کے مزاروں پر بھی حاضری دی۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر سہیل انور سیال، پیپلز پارٹی ضلع لاڑکانہ کے صدر خورشید احمد جنیجو اور جنرل سیکرٹری اعجاز احمد لغاری بھی فریال طالپور کے ہمراہ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ثانیہ کارساز کی برسی پر پیغام۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء ثانیہ کارساز نے جانیں قربان کر کے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش داستان رقم کی۔ شہداء کی قربانی ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم جمہوریت کی خاطر ہر مشکل کا مقابلہ کرنے اور جیتنے کا عزم رکھتی ہے۔ ہولناک اور خونریز ثانیہ کا غم و غصہ آج بھی قوم کے ذہنوں میں کل کی طرح تازہ ہے۔ آج کے دن ہم ثانیہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی جانب سے شہداء کے خاندانوں سے بھی یکجہتی کا اظہار اور سلام پیش کرتا ہوں۔ ثانیہ کارساز یاد دلاتا رہے گا کہ آمریت اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ تہذیب اور انسانیت کا دشمن ہے۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کی شکل میں دراصل ملک میں جمہوریت کا سرنو آغاز تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے پاکستان کو عالمی سطح پر جمہوری اور معاشی طاقت بنانا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک جامع ویژن اور مشن کے ساتھ وطن واپس آئی تھیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن پاکستانی عوام کو آمریت اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ سے آزاد کرانا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اس ویژن اور مشن کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ہم اپنے ملک کو خواب عالمی سطح پر سیاسی، معاشی، جمہوری طاقت بنائیں گے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ضرور ہوتا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا یوم شہداء کارساز کے موقع پر پیغام۔ آصف علی زرداری نے ثانیہ کارساز کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر کے شہداء کی قربانیاں بہادری، وفاداری کی تاریخ ہے۔ 18 اکتوبر کا ثانیہ ناقابل فراموش ہے۔ ثانیہ کارساز کے شہیدوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پاکستان کو مکمل فلاحی ریاست بنانے تک جمہوریت کے شہداء کے خون کے مکروس رہیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم جمہوریت کے شہداء کی جدوجہد کا ثمر ہے۔ شہید محترمہ کے پاکستان میں امن ہوگا، عوام خوشحال ہوں گے، خود مختار پارلیمنٹ، آئین کی بالادستی، عوام کی حکمرانی سے ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب اور مستحق خواتین کو ریاست کے ثمرات میں حصے دار بنانا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے شدت پسندوں کی مزاحمت کی۔ نوجوان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں، وہ نوجوانوں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما اور سابق صوبائی وزیر شرجیل نام میمن نے ثانیہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں شرجیل نام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر اور کارکنان نے ملک، قوم اور جمہوریت کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ثانیہ کارساز میں ہمارے کارکنان کو شہید بیوی سے محبت اور وفاداری کی پاداش میں شہید کیا گیا۔ آج ان شہداء کا دن ہے جنہوں نے اپنے لہو دے کر ملک میں جمہوریت کی شمع کو روشن رکھا۔ شرجیل نام میمن نے مزید کہا پاکستان نامی اس گلشن میں جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی ہی قربانیاں دی ہیں۔ شہید بھٹو سے لے کر آج تک ہماری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ قوم کو ہمیشہ آمریت کے اندھیروں سے نکال کر جمہوریت کے اجالوں میں لانے والی پیپلز پارٹی ہی ہے۔
ملالہ یوسفزئی نے غازہ میں ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ویڈیو بیان میں ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ غازہ میں ہسپتال پر بمباری دیکھ کر خوفزدہ ہوں اور اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ ملالہ نے اسرائیلی حکومت پر زور دیا کہ غازہ میں انسانی امداد بھیجنے کی اجازت دے اور جنگ بندی کی جائے۔ اس موقع پر ملالہ نے فلسطینیوں کے لیے $3 لاکھ امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ سے متاثرہ فلسطینی لوگوں کی مدد کرنے والے 3 فلاحی اداروں کو $3 لاکھ بھی فراہم کر رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اہم دورے پر اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے اہم دورے پر تل ابیب پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی وزیر نیتن یاہو سمیت نئی بننے والی جنگی کابینہ کے ارکان سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں۔ جو بائیڈن سے قبل امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن نے 2 بار اسرائیل کا دورہ کیا۔ جو بائیڈن کے دورہ اسرائیل کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چند روز پہلے اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے علاوہ اردن کا بھی دورہ کرنا تھا، تاہم غازہ کے ہسپتال پر ہونے والی بیماری کے باعث ان کا دورہ اردن منسوخ کر دیا گیا۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کرنی تھی، لیکن انہوں نے غازہ ہسپتال واقعے کے بعد امریکی صدر سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے 1967 کی حد بندی کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ دارالحکومت مشرقی بیت المقدس کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ عرب امن منصوبے کے تحت امن دوبارہ شروع کیا جائے۔ سعودی کابینہ اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی بھی مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے غازہ کے ہسپتال پر حملے کی مذمت کی ہے۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ غازہ کے ہسپتال پر حملے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی ہلاکت سے بہت دہشت زدہ ہوں۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میرا دل متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہسپتال اور طبی عملے کو بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اسرائیل کے خلاف غم و غصہ پایا گیا، جس کے باعث اسرائیل اور حامی ملکوں کے سفارتخانوں کے باہر مظاہرے کیے گئے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے سفارتخانے میں گھسنے کی کوشش کی، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ادھر تہران میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے فرانسیسی سفارتخانے کے باہر مظاہرہ کیا، جبکہ ترکیہ میں مظاہرین نے نیٹو کے فوجی اڈے میں گھسنے کی کوشش کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ بیروت میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے امریکی سفارتخانے کی جانب رخ کیا اور سفارتخانے کے باہر آگ لگا دی، جبکہ مظاہرین نے بیروت میں اقوام متحدہ کی عمارت میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ اس کے علاوہ تیونس، مصر اور فرانس میں بھی مظاہرے کیے گئے، جبکہ فلسطینی شہر رام اللہ میں مظاہرین اور فلسطینی حکام کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس دوران مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سفیر نے کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو کے غزہ سے متعلق بیان پر تنقید کی۔ کولمبیا کے صدر نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں سے متعلق وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو نازیوں نے یہودیوں کے خلاف استعمال کی۔ کولمبیا کے صدر نے کہا کہ معصوم بچوں کو قتل کرنا دہشت گردی ہے، چاہے وہ کولمبیا میں ہو یا فلسطین میں۔ کوئی جمہوری ملک غزہ کو کنسٹرکشن کیمپ میں تبدیل کرنے کو قبول نہیں کر سکتا۔ ورلڈ کپ 2023 میں ایک اور اپ سیٹ، نیدرلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 38 رن سے ہرا دیا۔ دھرمشالہ کے تاریخی اسٹیڈیم میں منگل کو کھیلے گئے میچ میں نیدرلینڈ کے 246 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 42.5 اوورز میں 207 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ بارش کے باعث میچ کو 43 اوور تک محدود کیا گیا تھا۔ اس سے قبل اتوار کو ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں افغانستان نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 69 رن سے شکست دے کر تاریخ رقم کی تھی۔ نیدرلینڈ نے 2022 میں کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ کے میچ میں بھی جنوبی افریقہ کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔